ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں میڈیا کے ایک حصے پر شدید پابندیاں عائد تھیں اور دوسرے کو مادر پدر آزادی میسر تھی۔ حکومت پر تنقید کرنے والے اخبارات اور رسائل بند کیے جا رہے تھے اور الطاف حسن قریشی، مجیب الرحمن شامی، سید صلاح الدین، حسین نقی اور مظفر قادر جیسے بڑے نام پابند سلاسل تھے۔ بھٹو کے شاہانہ غیظ و غضب کا شکار ہونے والوں میں اسلام پسند اور کمیونسٹ دونوں شامل تھے۔ دوسری جانب شوبز سے متعلق ہر شعبے کو کھلی چھٹی تھی۔ مخصوص سینما گھروں میں فوش فلمیں جنہیں ٹوٹے کہا جاتا تھا وہ دکھائے جانے لگے، جنہیں دیکھ کر فلم سازوں اور سینسر و کام کی ہمت اس قدر بڑھی کہ انہوں نے ایک فلم خطرناک میں ایک ڈانسر انیتا کا ایسا ڈانس شامل کر دیا جس نے فلم بینوں میں ہیجان برپا کر دیا۔ خطرناک کی مقبولیت کے بعد ایک فلم خانزادہ آئی جس میں فلم ساز نجمہ اور احسن اقبال کی فوش حرکات پر مبنی ایک ڈانس ایسا تھا جس کی وجہ سے فلم کھڑکی توڑ منازل ایک دم طے کر گئے۔ سیاسی رسالے، اخبار، مسئلہ زندگی، جسارت، پنجاب پنچ اور ویو پوائنٹ وغیرہ بند تھے، مگر فلمی رسالوں کو ہر طرح کا فحش، نیم فحش اور مخرب اخلاق مواد چھاپنے کی مکمل آزادی تھی۔ ایسے ماحول میں پاک ٹی ہاؤس لاہور کہ جہاں شام ڈھلے ادیب اور شاعر جمع ہوا کرتے تھے، وہاں ایک لمبے قد کا نوجوان افسانہ نگار بھی آتا تھا کہ جو صحافت سے اپنا رزق کماتا تھا۔ ایک دن اس نے ہمارے سامنے ایک مشہور ہفت روزہ میز پر رکھا جس کے آخری صفحات قارئین کے سوال اور ان کے جوابات کے لیے مخصوص تھے۔ جوابات دینے والی خاتون کا نام سمرن چودھری تھا اور تجسس برقرار رکھنے کے لیے اس کی تصویر نہیں لگائی گئی تھی۔ سوالات نیم فوش قسم کے تھے اور لگتا تھا کہ گھڑے گئے ہیں، مگر جوابات کو ایک اہتمام کے ساتھ فوش بنانے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ یہ ایک انوکھا صحافتی تجربہ تھا جس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ ہمیں مزید حیرت اس بات پر ہوئی جب اس خوبصورت دراز قد افسانہ نگار نے یہ انکشاف کیا کہ سمرن چودھری دراصل میں ہوں، اور کہا کہ آپ لوگ اسے ایک راز رکھیں گے۔ تھوڑے عرصے میں ملک بھر میں سمرن چودھری کے فوش مکالموں کی دھوم مچ گئی اور اس کی دیکھا دیکھی دیگر سالوں نے بھی اپنی اپنی فوش گو خواتین تراش لیں، اور پھر ایک دن اس سمرن چودھری نے ٹی ہاؤس میں یہ انکشاف کیا کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسالے کے پتے پر لاتعداد خطوط آتے تھے جن میں وہ چند ایک دیوانوں کو جواب دے کر ان سے تحائف بھی وصول کرتا رہتا تھا۔ ایسے میں ایک دیوانے کی دیوانگی اس قدر بڑھی کہ وہ رسالے کے دفتر کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور سمرن کے نہ ملنے پر خودکشی کی دھمکی دینے لگا۔ رسالے نے جوابات کا صفحہ بند کیا اور سمرن چودھری کا کردار بھی خاموش ہو گیا۔ کوئی کہتا شادی ہو گئی ہے، کسی کی زبان پر یہ فقرہ آتا کہ اس کی ماں اسے واپس کوٹھے پر لے گئی، اور کوئی کہتا وہ دبئی میں شیخوں کا دل لبھانے چلی گئی ہے۔ سمرن چودھری تو ایک بہروپیہ تھا جو ایک سوانگ رچا کر لوگوں کے جذبات سے کھیلتا تھا، لیکن جیسے ہی اسے اندازہ ہوا کہ اس کا یہ روپ انسانوں کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہے تو وہ اسے چھوڑ کر ادب کی دنیا میں واپس لوٹ گیا۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں جو غلاظت اور گندگی خفیہ طور پر ریکارڈ کی گئی فوش تصویروں اور ویڈیو سے پھیلی وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ دھندا 30 سال پہلے شروع ہوا تھا اور آج بام عروج پر ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بے نظیر کی سیاست میں آمد تھی اور سیاست کے مردان شاہ سواران کے پاس اس عورت کو روکنے کے لیے اس کی کردار کشی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ایک زمانے تک اس کی تصویروں اور ویڈیو کی گونج سیاستدانوں، صحافیوں اور دیگر افسانہ ساز محفلوں تک محدود رہی، لیکن پہلی دفعہ سیاست میں اس کا استعمال 1990 کے الیکشنوں میں ہوا۔ میں اپنی شاعری کی کتاب قامت اپنے دوست سراج منیر کو دینے کے لیے مال روڈ پر ادارہ ثقافت اسلامیہ گیا تو وہاں یادش بخیر حسین حقانی بیٹھا تھا، جس کے پاس آپا نثار فاطمہ کا نوجوان سپوت احسن اقبال بھی تھا، جبکہ میز پر بے نظیر کی ایک نیم برہنہ تصویر کا پوسٹر تھا جسے فائنل کیا جا رہا تھا۔ میں کتاب دے کر واپس کوٹہ آ گیا اور کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ وہی پوسٹر جہاز کے لیے لاہور شہر میں گرائے گئے تھے۔ یہ پاکستانی سیاست کا ایک ایسا کریہ موڑ تھا جس نے گندگی اور غلاظت کا وہ دروازہ کھولا جس کی بدبو سے آج ہمارا پورا معاشرہ تعفن زدہ ہو چکا ہے۔ جب کردار کشی کا یہ رنگ ڈھنگ شروع ہوا تو ہر کوئی اپنے مخالف سیاستدان کی کسی ایسے لمحات کی تصویر یا خفیہ طور پر بنائی گئی ویڈیو کی تلاش میں سرگردہ رہنے لگا۔ وہ جنہیں خفیہ کیمروں کی دنیا تک رسائی حاصل تھی انہوں نے تو اسے ہتھیار بنا لیا۔ جس کسی کو زیر دام لانا ہوتا اس کے کمزور پہلو تلاش کیے جاتے اور ان کو فلم بند کر کے اسے بلیک میل کیا جاتا۔
اس مقصد کے لیے کچھ خواتین کو بھی خصوصی ٹریننگ کے بعد مخالفین کے پاس بھیجا جاتا اور جب وہ ان کو دام میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتیں تو ان لمحات کو کیمرے پر ریکارڈ کر لیا جاتا۔ اس خوفناک طریقے کے نتائج ایک ساتھ اس وقت منظر عام پر آئے جب جسٹس افتخار چودھری کی برطرفی کا مقدمہ رانا بھگوان داس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا بینچ سن رہا تھا۔ وہاں جب ایسی ہی ویڈیو کا ایک ذخیرہ پیش کیا گیا تو جسٹس خلیل رمدے بھڑک اٹھے اور اسے تیار کرنے والوں کو سب کچھ واپس لینا پڑا۔ پاکستانی سیاست و صحافت میں ویڈیو آڈیو لیک کا رواج اب عام ہو چکا ہے۔ کوئی اسے عیب، خرابی یا برائی تصور ہی نہیں کرتا۔ کوئی یہ سوال ہی نہیں کرتا کہ کون تھا جس نے اخلاق کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے یہ ویڈیو یا آڈیو ریکارڈ کی تھی، بلکہ الٹا اسی شخص کی کردار کشی کی جاتی ہے جس کی ویڈیو یا آڈیو سامنے آتی ہے۔ گویا بنانے والوں کا مقصد تو پورا ہو جاتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ٹیلی ویژن یا سرکاری محکموں میں کام کرنے والی خواتین کو لالچ اور دھونس سے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کسی باس یا کسی اینکر یا تجزیہ کار کے ساتھ ایسے لمحات کی ویڈیو بنا کرتے ہیں۔ کچھ ایسا کر گزرتی ہیں اور کچھ نوکری چھوڑ کر جا بیٹھتی ہیں۔ سٹاف کالج ٹریننگ کے دوران ادارے کے افسران اپنے ادارے کے بارے میں ایک بریفنگ دیتے ہیں۔ میرے ساتھ سٹاف کالج میں خفیہ ایجنسیوں کے افسران ٹریننگ کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اپنی کارکردگی میں بھی ایسی خواتین کا تذکرہ کیا جو انہوں نے ایسے طریقوں سے راز اگلوانے کے لیے رکھی ہوتی ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ خفیہ ویڈیو اور آڈیو کے اس فن کو درجہ کمال تک پہنچانے کا اعزاز بھی اسی شریف کہلانے والے گھرانے کو نصیب ہوا جنہوں نے 90 کی دہائی میں اس کا آغاز کیا تھا۔ پاکستانی سیاست کے 75 سالہ عرصے میں کسی مرد سیاستدان کو بھی یہ جرأت رندانہ کبھی نصیب نہیں ہو سکی جو ان محترمہ کو نصیب ہوئی، جنہوں نے ایک پریس کانفرنس میں پہلے ایک جج کی ویڈیو دکھائی جو خفیہ طور پر بنائی گئی تھی، پھر ساتھ ہی یہ تذکرہ بھی اس شرم و حیا میں ڈوبی خواتون کے ہونٹوں پر جاری ہوا کہ ان جج صاحب کی ایک دوسری ویڈیو بھی شرمناک لمحات سے متعلق موجود ہے، لیکن وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ایسی ویڈیوز کے بارے میں ان سے جب بھی سوال کیا جاتا تو وہ مخاطب کو یوں جواب دیتی جیسے کوئی رانی اپنی جاگیر پر نازاں ہوں کہ میرے پاس تو ایسی ویڈیوز کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ بے باکی انسان کے چہرے سے حیا کا زیور نوچ لیتی ہے، اور ایسا ہی ہوا کہ ایک دفعہ محترمہ نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، میں بیان نہیں کر سکتی کہ یہ کس قسم کی ویڈیوز ہیں۔ اب اس ملک میں یہ تماشا عام ہے۔ تمام چینل اکثر ایسی ویڈیو یا آڈیو نشر کرتے رہتے ہیں جن کے بارے میں وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ ویڈیو انہیں کس رپورٹر نے فراہم کی تھی۔ ویڈیو یا آڈیو نشر ہونے کے بعد تمام تجزیہ کار اور سیاستدان ان پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر خوب کرتے ہیں۔ ان آڈیوز اور ویڈیوز کی قانونی حیثیت یہ ہے کہ یہ کسی عدالت میں اس وقت تک بطور ثبوت پیش ہی نہیں کی جا سکتی جب تک اس کا بنانے والا یہ بیان نہ دے کہ یہ میں نے بنائی ہیں اور اس میں کوئی قطر بھی بھی نہیں کی گئی۔ اور اسلام کی تعلیمات میں تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر خنجر لے کر حملہ آور ہوئے اور قریب تھا کہ اس کی آنکھ نکال لیتے کیونکہ وہ آپ کے گھر میں دروازے کے سوراخ سے جھانک رہا تھا۔ مگر یہ سب کچھ اس ملک میں ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ غلاظت زدہ ذہنوں میں پلنے والے تحفظ زنہ کیڑے روز کل بلاتے گٹر کی صورت اپنا گند ابلتے ہیں اور یہ معاشرہ دن بدن بدبودار ہوتا چلا جاتا ہے۔